بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھ ہی لیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کئی طریقے سے ہوتی ہے یہ، اور ہم لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم بے دہانی میں جو ہے وہ کئی لوگوں کو کسی بھی طریقے سے ہم لوگ تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر پسند آیا کرے تو لائک بھی کر دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی صحابی سے کسی لین دین کے معاملے میں، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کیونکہ کانٹینٹ کے حساب سے یہ واقعہ دوبارہ اس میں ضرور ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا، یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین کیا، تو انہوں نے کہا 3 دن کہ آپ یہیں رکیں، میں آپ کو ایک چیز، وہ پیسے رقم تھی یا کوئی چیز تھی، میں آپ کو لا کے دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے۔ وہ صحابی رسول جو ہے وہ بھول گیا اس بات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد ان کو یاد آیا کہ میں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہیں رکے، میں وہ چیز لے کے آ رہا ہوں۔ تو وہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا کہ میں 3 دن سے تمہارا یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے تکلیف پہنچانا۔ دوسری اگزامپل اس طرح کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو، جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، اور آپ ایئرپورٹ پہ ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، کسی کے ساتھ یا ٹیکسی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ یہاں پر رکیں، میں ابھی آتا ہوں، اور اب وہ جو آنا ہوتا ہے اس میں اگر آپ 10 15 20 منٹ لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا کام نہیں ہے بیچ میں، لیکن یہ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی سامان اپنا اٹھوایا اور آپ راستے میں کھڑے ہو گئے کسی سے بات کرنے کے لیے، اور آپ نے اس کو وہی کھڑا رکھا کہ بھائی رک جاؤ ذرا میں اس سے بات کروں، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح ایک صحابی جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے، ٹھیک ہے، گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور سوار کرتے کرتے راستے میں کہیں رک گئے اور کسی سے بات کرنے لگ گئے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی اس کو سمجھا رہے، ٹھیک ہے، تو غالباً وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا کوئی صحابی تھے، مجھے وہ ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو گھوڑا ہے یہ تمہارے سواری ہے اور تمہیں وہاں تک منزل تک پہنچانے کے لیے ہے، اب تم اس کو ممبر مت بناؤ کہ تم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور بیٹھے بیٹھے تم دوسروں کو تلقین کرو، نصیحت کرو، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی طرح مذاق مذاق میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر جاتے ہیں، اس سے جس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، مذاق کے طور پہ بھی ہو چاہے ویسے بھی ہو، چھوٹی سی بات ہو چاہے بڑی بات ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں اور جانے کے لیے آپ نے کسی گھر والوں کو کہہ دیا جی گاڑی میں بیٹھو میں آتا ہوں ابھی، اب آپ آنے کے لیے آپ نے 20 منٹ لگا دی، آپ اپنا اندر بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اور ان کو بٹھا دیا آپ نے گاڑی کے اندر، اب وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں، اس طرح ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ جی آئے نہیں ابھی تو ہمیں پہلے بٹھا دیا، تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری اگزامپلس ہیں جس کو ہم لوگ بیان کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی روٹین میں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے گھر والوں سے کہا کہ جی کھانا لا کے رکھ دو، مجھے کھانا کھانا ہے، انہوں نے کھانا لا کے رکھ دیا اور آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہاں بس میں ابھی آ رہا ہوں، وہ ابھی آنا جو ہوتا ہے وہ 10 منٹ گزر جاتا ہے، کھانا وہیں پڑا، تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا انتظار کرے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کس طرح ہوں گی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہر چیز سے کہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، باہر والوں کے ساتھ کیسے ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے ہے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے ہے، اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیسے ہے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کیسے ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم مزاح مزاح میں کوئی بات کرتے ہیں یا ہم اپنی طرف سے کوئی بات کر دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری اس بات سے کسی کو تکلیف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سب چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور یہ آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے، جہاں پہ ہر چیز میں ہم لوگ طنزیہ باتیں کرتے ہیں، ٹونٹ مارتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بھی گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ تکلیف کسی کو پہنچانا گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی عام سی بات ہے، اگر عام سی کوئی بات ہوتی تو امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو شاید میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں بناتا، یہ بہت ضروری بات ہے اور امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کے اوپر گناہ بھی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا، جان بوجھ کے اریٹیٹ کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ جانے انجانے میں غلطی سے کوئی چیز ہو جانا، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک جان بوجھ کے کسی کو کرنا کسی کے ساتھ، اور پتہ ہونے کے باوجود کرنا، پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کسی چیز کا،
اب تو اگر کسی نے آپ کو کسی چیز کا بتا دیا اور آپ کو پتہ چل گیا تو پھر اس کے بعد آپ وہ چیز کرنا، تو پھر تو اس کے اوپر زیادہ گناہ ہے کہ ایک چیز پتہ ہونے کے باوجود آپ وہ کام کریں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی بھی کام سے، اپنے روزمرہ کے روٹین جو ہے وہ ٹھیک رکھیں اور اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ قیامت والے دن مواخذہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور ابھی تو ہم جس چیز کو بہت ویلیوز نہیں دیتے، لیکن بعد میں وہی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے باعث گناہ نہ بن جائے اور باعث، اور وہاں پہ تو ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے بھی انسان جو ہے وہ ترسے گا اور مارا مارا پڑے گا کہ ایک نیکی مجھے دے دو تاکہ میرے ترازو کا جو وزن ہے وہ نیچے ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، جانے میں کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔